میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں میں، میرے آقا کی عظمت کے ہمیشہ گیت گاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مورخہ 10 شوال المکرم 1441 ہجری، عالم اسلام اور دنیا سنیت کے عظیم و عبقری محدث و مفسر، فقید المثال فقیہ و مفتی اور بے نظیر محقق و مصنف یعنی مجدد دین و ملت، امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی 169ویں یوم ولادت ہے۔ اس دن کو پوری دنیا کے عاشقان رسول یوم رضا کے طور پر مناتے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق امام اہل سنت کی بارگاہ میں اپنی نظر عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اس دن کی مناسبت سے امام اہل سنت کی زندگی کے نمایاں پہلو اجمالی طور پر آپ سب کی پیش خدمت ہے۔ آپ سے اپیل ہے ویڈیو اخیر تک دیکھیں اور امام اہل سنت کی زندگی کے نمایاں گوشوں کو محفوظ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک ویڈیو پہنچا کر امام اہل سنت کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری بریلوی قدسہ سرہ 10 شوال مکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر بریلی کے ایک دینی و علمی گھرانے میں پیدا ہوا۔ بسم اللہ خوانی ہی کے دن الف با تا ثا پڑھتے ہوئے حرف لا پر حیرت انگیز عالمانہ اعتراضات کیے۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں ایک نووارد عرب سے دیر تک فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں فن نحو کی ہدایت النحو نامی درسی کتاب کی دوران تعلیم ہی عربی زبان میں بڑی زبردست شرح تحریر فرمائی۔ 10 سال کی عمر میں اصول فقہ کی نہایت دقیق مشکل اور اہم کتاب مسلم الثبوت پر عربی زبان میں شاندار اور گراں قدر عالمانہ حاشیہ تحریر فرمایا۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تمام مروجہ درسی علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے باقاعدہ تدریس کا آغاز فرمایا اور منصب افتاء کی ذمہ داری سنبھال لی۔ پھر خداداد ذہانت، فطری لیاقت و قابلیت اور زور مطالعہ سے تدریجاً مختلف مشرقی و مغربی علوم کو خود ہی حل فرما کر داد تحقیق پیش فرمائی اور ان میں سے بیشتر میں اپنے پیچھے علمی نقوش و آثار یادگار چھوڑے۔ 22 سال کی عمر میں تاج الفہول علامہ عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ کے ایما پر 1294 میں اپنے والد گرامی عمدۃ المحققین علامہ نقی علی خان قادری قدسہ سرہ کی معیت میں مہرارہ شریف حاضر ہو کر حضرت خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول مارہروی علیہ الرحمت و رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور اسی وقت والد گرامی کے ساتھ اجازت و خلافت سے بھی سرفراز کیے گئے۔ 1295 میں اپنے والد ماجد کے ساتھ پہلا سفر حج فرمایا اور زیارت حرمین شریفین سے شرف یاب ہوئے اور حضرت سید احمد زینی دہلان مفتی شافعیہ اور حضرت
شیخ عبد الرحمن سراج مفتی حنفیہ جیسے جلیل القدر اور متبحر علماء حرمین شریفین سے حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور دیگر علوم کی سندیں حاصل کی۔ امام شافعیہ حضرت شیخ حسین بن صالح جمل اللیل نے کسی سابقہ تعارف کے بغیر آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دولت قدا پر تشریف لائے اور آپ کی پیشانی کو پکڑ کر فرمایا، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور پاتا ہوں۔ اور پھر صحائح ستہ اور سلسلہ قادریہ کی اجازت اپنے دست مبارک سے لکھ کر عنایت فرمائی۔ پھر تدریس و افتاء اور تصنیف و تعریف کے ساتھ اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ فرمائی۔ مسلمانوں میں پھیلے ہوئے غلط رسم و رواج کو مٹانے کے درپے ہوئے بدعات و خرافات کے خلاف محاذ قائم کیا اور دوسرے باطل مذاہب کی تردید کے ساتھ خود اسلام کے نام پر غیر اسلامی نظریات پھیلانے والے مختلف فرقوں کے رد و ابطال میں پوری کوشش کے ساتھ مصروف ہو گئے، اور 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی کو مخدوم بہار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین جناب شاہ امین احمد فردوسی زیب سجادہ خانقاہ معظم بہار شریف کی صدارت میں منعقد پٹنہ کے تاریخ ساز اجلاس میں غیر منقسم ہندوستان یعنی موجودہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے سینکڑوں علماء و مشائخ اور خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات کی موجودگی میں مجدد مئت حاضرہ یعنی موجودہ صدی کے مجدد کے گراں قدر خطاب سے سرفراز فرمایا، اور آپ کی تمام تصنیفات جو اس وقت 200 کے قریب تھی، ان سب کا نصف حصہ تقریباً 100 کتابوں کا پہلا ایڈیشن مطبع تحفہ حنفیہ پٹنہ سے شائع ہوا۔ 1224 ہجری مطابق 1906 عیسوی میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور دیگر ممالک کے علماء و مشائخ نے بھی آپ کی مجددیت کا برملا اعتراف کیا اور آپ کو امام الائمہ کے لقب سے یاد کیا۔ سن 1330 ہجری مطابق 1911 کو آپ نے اردو زبان میں قرآن کریم کا صحیح ترین ترجمہ کنز الایمان اور پھر فقہ اسلامی کا عظیم انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ عالم اسلام کو عطا فرمایا۔ پھر احیاء علوم اور تجدید دین کے ان داخلی امور کی انجام دہی کے ساتھ خارجی علوم کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ فلسفیوں کے ہذیانات اور باطل افکار و خیالات کے تار و پود بکھیر دیے۔ سائنس کی جانی مانی قدر آور شخصیتوں نیوٹن، کوپرنیکس، کیپلر اور آئنسٹائن کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے بعض غلط نظریات کا انہی کے اصولوں کی روشنی میں عالمانہ رد فرمایا۔ امریکہ کے مشہور نجومی پروفیسر ایف پورٹا کی غلط پیشین گوئیوں کی دھجیاں اڑائی، اور اس سلسلے میں آپ نے اپنی تصنیفات بھی تحریر فرمائی ہیں۔ ماہر ریاضیات ڈاکٹر سر ضیاء الدین، وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پیچیدہ اور لا ینحل سوالوں کے چشم زدن میں حل فرمایا، جس کے اعتراف میں ان کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ میں سنا کرتا تھا علم لدنی بھی کوئی چیز ہے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ شہر بریلی کے گوشے گمنامی میں بیٹھ کر انگریزوں اور ان کی غاصبانہ حکومت کی مخالفت کی، غیر شرعی تحریک خلافت کا رد کیا اور ہندوستان سے مسلمانوں کی عام ہجرت پر بند باندھا۔ اس طرح
علم و ادب، فقہ و فتاوی اور قوم کی ہر محاذ میں شرعی رہنمائی اور رہبری کرتے ہوئے قمری مہینے کے اعتبار سے 67 سال کچھ ماہ کی عمر پا کر 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی امام اہل سنت کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، ہم سبوں کو امام اہل سنت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آپ کے مشن پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔